اور جب اللہ کی مدد تھی تو تمہاری تعداد مٹھی بھر تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو پھر بھی کفار تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ تو اصل چیز اللہ رب العزت کی مدد ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کی مدد لینے کا طریقہ یہاں پہ یہی بتایا گیا، دو چیزیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ جو شخص انفرادی طور پر یہ کام کرے گا تو اللہ انفرادی طور پر اس کی مدد فرمائے۔ تصبرو یعنی صبر کرو۔ اب کوئی مصیبت آئی، کوئی حالات آئے تو کوئی شکوہ شکایت ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے، ہے نا، کہ یا اللہ میں ہی ملا تھا تو میرے ہی ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، میں تو نمازی ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، ہے نا، یہ شکوے شکایتیں نہیں آنی چاہیے زبان پر، بلکہ یہ کہو کہ انا للہ، کہ ہم بھی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا۔ زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ صبر کا مفہوم۔ اور صبر کا دوسرا مفہوم کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی صبر کی تین قسمیں بیان فرماتے علماء، ایک تو ہے صبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر، اور ایک ہے صبر عن المعصیہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اور تیسری چیز ہے صبر علی الطاعہ، کہ اطاعت و فرما برداری پر اپنے آپ کو جما دینا۔ یہ تین چیزیں صبر کی قسمیں، تو ان تین چیزوں کے اندر پورے دین کا خلاصہ آ گیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہر کام اللہ سے ڈر کر کرو، ہر کام کس سے ڈر کر کرو؟ اللہ سے، یعنی جو بھی کام ہونا چاہیے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہونا چاہیے، اللہ کے استحضار کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناخوش نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری۔ تو یہ اگر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہو گئی تو کوئی شخص اگر انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں پیدا کر لے کہ اللہ سے ڈر کر اس کی 24 گھنٹے گزرے، تو پھر وہ غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔